بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں اسلام کے بنیادی تصورات کے بارے میں مختصر سی عرض کی تھی اور ان تصورات کی وضاحت اور لبرلزم کے ساتھ ان تصورات کا تقابل کیا گیا تھا۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ذرا ٹائم لگ گیا دوسری ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں، فنی خرابی کی وجہ سے اس ویڈیو میں آواز بھی کم رہی تھی، تو ابھی اس صورت میں کوشش کی جا رہی کہ سلائڈ کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے اہم نوٹس رکھے جائیں۔ تو گزشتہ بیان میں ہم نے اسلام اور عدل کے بارے میں مختصر سی عرض کی تھی کہ اسلام میں عدل کا کیا تصور ہے، اور عدل کو الگ سے بطور منبع کے اور بطور ماخذ کے، جیسے کہ لبرلزم کے ہاں عدل ایک مستقل تصور ہے، تصور عدل ایک مستقل ان کے ہاں استنباط کی چیز ہے، تو اس کی صورت میں کیا گمراہی ہوگی، اور فلاسفہ کے ہاں، قدیم فلسفہ کے ہاں جو عدل اس کا کیا معیار تھا، اس پر ہم نے بحث کی تھی۔ آج ہم اسلام اور فطرت کے حوالے سے بحث کریں گے، اسلام نے فطرت کے حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دو قسم کے بیانیے لے سکتے ہیں۔ ایک بیانیہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی فطرت علیحدہ سے کوئی معلوم شے ہے، اور اسلام اس کے تقاضوں کے مطابق ہے، یعنی فطرت ایک علیحدہ کوئی چیز ہے اور اسلام اس کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے فطرت احکامات اخذ کرنے کا ایک علیحدہ مستقل اصول ٹھہرتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب شارع یہ کہتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت کا خالق ہے، بلکہ اس طریقے کا بھی خالق ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی فطرت کو سمجھ سکتا ہے، اور اس طریقے پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہاں پر دونوں جو ہے معنی لیے جاتے ہیں۔ ان جملے میں سے جو پہلے میں نے بیانیہ استعمال کیا ہے، بیانیہ کہا ہے کہ انسانی فطرت علیحدہ سے کوئی شے ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے فطرت احکامات اخذ کرنے کا ایک علیحدہ مستقل اصول ہے، تو پہلا معنی یہ خطرناک ہے، کیونکہ اس معنی کے تحت ہم اسلام کو انسانی فطرت پر زبردستی بٹھانے کی اور کسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ ان معنی کے مطابق اسلام کے انسانی فطرت کے تابع ہونا لازم ٹھہرتا ہے، اور یہ واضح گمراہی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق و باطل کا معیار وحی کے علاوہ کچھ اور، مثلا نفس انسانی و دیگر ذرائع علم وغیرہ ہے۔ فطرت کو مستقل اور ماورائے مذہب اصول کے طور پر قبول کرنے میں اصل مشکل یہ سوال ہے کہ وہ مستقل انسانی فطرت جس پر ہم وحی کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کنٹینٹ اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا علم ہمیں اسلام کے علاوہ کس ذریعہ علم سے ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں کسی دوسرے ذریعہ علم سے فطرت کا علم حاصل ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس دوسرے ذریعہ علم کو وحی پر فوقیت دیتے ہیں، اور اس صورت میں ہمیں یہ ماننا ہوگا حق و باطل کی پہچان کے لیے اسلام کے بجائے دیگر ذرائع پر انحصار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جو آج کل جدید ریشنلٹی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اپنے روش کو برقرار رکھتے ہوئے اس مشکل مقام پر عجیب و غریب سمجھوتا کیا ہے کہ شریعت کے گنے چنے معاملات میں شریعت کی ضرورت بعض گنے چنے معاملات میں پڑتی ہیں جہاں انسانی فطرت و عقل کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہ ہو۔ دیگر تمام معاملات میں فطرت وغیرہ ہی اصل ماخذ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ خلطِ مبحث کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، اور معاملے کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جن معاملات میں آپ شریعت کو خاموش فرض کرتے ہیں، تو وہاں بھی فطرت کو جاننے کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ جدید فلسفے میں علم اخلاقیات کے مباحث و مسائل کے ہر طالب علم پر یہ بات واضح ہے کہ انسانی کلیات کے ذریعے انسانی فطرت کے بارے میں جاننا ناممکن ہے، یعنی انسانی ذرائع علم میں ایسا کوئی حتمی طریقہ موجود ہی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم نفس انسانی کا مطالعہ کر کے اس سوال کا جواب دے سکیں کہ انسانی فطرت کیا چیز ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اصولی کتابوں میں فطرت بطور ماخذ شریعت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ یہاں ایک بات اور ہے کہ فطرت سے کس کی فطرت مراد ہے؟ فطرت انسانیہ، اگر فطرت کافر کی فطرت مراد ہے، مسلمان کی فطرت مراد ہے، کس شخص کی فطرت؟ کیونکہ فطرت اصل فطرت سلیمہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر انسان کفر اختیار کر اور گناہ وغیرہ کر کے اللہ سے بغاوت کر کے اس کو مسخ بھی کر دیتا ہے، تو مسخ شدہ فطرت ہر ایک کی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک ان جملوں کا درست مفہوم یہی نکلتا ہے جو دوسرے معنی میں ہم نے ادا کیا ہے کہ انسانی فطرت وہی ہے جو اسلام کہتا ہے۔ اصل صحیح معنی یہ ہے کہ انسانی فطرت وہی ہے جو اسلام کہتا ہے، یعنی اسلام ہی انسانی فطرت ہے، اور اسلام جس شے کا حکم دیتا ہے وہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ مثلاً اگر اسلام کہتا ہے کہ داڑھی رکھو تو یہی فطرت ہے۔ فطرت اسلام سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے کہ جسے ماورائے مذہب سمجھا جا سکتا ہو اور جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جا سکے فلاں کام جائز ہے ناجائز ہے، یا اس کو بطور ماخذ کے اور بطور ایک اصول دین کے بنا لیا جائے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی عین فطرت ہے۔ جیسے کہ آج کل دور جدید کے نیشنلٹی کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ مباحات فطرت ہے، دین فطرت ہے، اور دین فطرت کے اصول پر ہم جو ہے نئی شریعت کا نیا جدید ایڈیشن نکالیں گے، تو یہ بالکل گمراہی کی بات ہے۔ جب اسلام خود فطرت کی تعریف بیان کرتا ہے تو پھر فطرت کو احکام اخذ کرنے کے لیے شریعت سے ایک آزاد اصول کے طور پر قبول کرنا کس طرح قابل فہم چیز ہو سکتی ہے؟ اسلام کے علاوہ اس کائنات میں انسانی فطرت جاننے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ فطرت انسانی کیا ہے تو اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام ہے۔ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ انسانی مقاصد سے ہٹ کر انسانی رویوں کے لیے کوئی فطری قوانین نیچرل لا نہیں ہوتے، جیسے کہ سوشل سائنس وغیرہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ اس کائنات میں دو طرح کے قوانین ہیں، نمبر ایک وہ جو خدا تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، اور نمبر ایک جو خدا تعالیٰ نے بنائے، نمبر دو جو انسان نے خود وضع کیا ہے۔ جس طرح مادی کائنات سے متعلق فطری قوانین خدا نے بنائے ہیں، اس طرح انسانی رویوں کی فطری اظہار کے متعلق قوانین بھی خدا نے بنائے جو شریعت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ قوانین ایسے نہیں کہ جن کو آپ تجربہ یا عقل کی بنیاد پر اس کو اخذ کر سکے۔ اگر اس امکان کو مانا جائے، فطرت کو ایک مستقل اصول مانا جائے، تو در حقیقت یہ ضرورت نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے علاوہ انسانی زندگی مرتب کرنے کا جو بھی قانون انسان وضع کرتا ہے وہ سرکشی، بغاوت ہے، نہ کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو بس اسلام ہی فطرت ہے، اور وہ اسلام عین فطرت سلیمہ ہے جو اسلامی احکامات اور اس کے تقاضے کے مطابق ہے۔ جو شخص اسلامی احکامات کو اپنے مزاج کے خلاف محسوس کرتا ہے، در حقیقت مسئلہ اس کے اندر ہے، اس کی فطرت مسخ ہوئی ہوئی ہے، اس کی فطرت غیر سلیمہ ہے، اور ایسے غیر سلیم فطرت جس کے میں بار بار گناہ کا خیال آ رہا ہے، اللہ سے بغاوت کا، تو اس کو تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن و سنت۔ تو قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں ہدایت کے لیے اپنی فطرت کی طرف رجوع کرو، پیروی کرو اپنی فطرت کی وغیرہ۔ اگر کسی تک نبی یا رسول کے ذریعے میرا مطالبہ نہ پہنچا تو اس شخص سے فطرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مؤاخذہ کروں گا کہ وہ فطرت ہی کو اپنی فطرت کے مطابق جو چاہے کریں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید نے تو واضح ارشاد فرما دیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ فطرت دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح حدیث شریف میں بھی بیان ہوا کہ ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جسے اس کے ماں باپ بگاڑ کر کافر بنا دیتے ہیں۔ اس فرمان کی دوسری روایت میں فطرت اسلام کے الفاظ بھی روایت میں موجود ہے۔ یوں بھی دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نو مولود کو اس کے ماں باپ مسلمان بنا دیتے، بلکہ وہ پہلے ہی سے اللہ کی تخلیق کے مطابق اپنی فطرت حقیقی یعنی اسلام پر ہوتا ہے۔ الغرض انسان کی فطرت وہی ہے جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے،
اور شریعت الہیہ کے علاوہ ہمارے پاس انسانی فطرت جاننے کا کوئی مستند ذریعہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فطرت کوئی آزاد اور مستقل انسان کے لیے خیر و شر کی تعین کرنے کا ذریعہ ہے؟